بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات صوبائی ترجمان امجد آفریدی صاحب۔ امجد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بلاول بھٹو زرداری آ رہے ہیں، ایک شکوہ رہا ہے، گلہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کی جماعت ہے، بلاول بھٹو صرف سندھ کی لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اس بار جب وہ خیبر پختونخوا آ رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کے ورکرز، عوام کس قسم کا نعرہ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے دعوت دی، تھینک یو ویری مچ۔ ایسے ہے کہ یہ ایک غلط بات ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی صرف سندھ کی جماعت ہے، اور میرے خیال میں یہ جو ہمارے مخالفین ہیں، اگر میں آپ برا نہ مانے تو میرے خلاف بھی ہیں ان میں، جی سر، تو یہ پروپیگنڈا آپ لوگ کرتے ہو۔ صحیح، پاکستان پیپل پارٹی سارے صوبوں کی جماعت ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی محترمہ شہید نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی سارے پاکستان کی پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی ہے، کسانوں کی پارٹی ہے، مزدوروں کی پارٹی ہے۔ ہمارا نعرہ یہی رہا ہے کہ ہم غریب اور محروم جو طبقات ہیں ان کی نمائندگی پاکستان پیپل پارٹی کرتی۔ آپ پاکستان پیپل پارٹی کی یعنی جو انہوں نے کیا ہے 73 کے آئین کو دیکھ لیں، باقی تو چھوڑ دیں، یہ 18ویں ترمیم کو دیکھیں، اس صوبے کو اپنا نام دیے، اس صوبے کو شناخت دیے۔ ہماری ایک صوبائی جماعت ہے، وہ ایک نعرہ لگاتی تھی صوبائی خود مختاری، پاکستان پیپل پارٹی نے دی ہے۔ آپ کی اتحادی جماعت تھی اس وقت؟ ہماری اتحادی اور بھی تھی، ہماری اتحادی جماعتیں ایک یہ نہیں تھی، اور بھی تھی، دونوں اکٹھے، اس صوبے میں تھی، لیکن اور بھی تھی، پاکستان میں اور بھی اتحادی تھے، لیکن اس صوبے کو صوبائی خود مختاری، صوبے کو اپنا نام۔ اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ آیا وہ پارٹی جو نعرے لگاتی تھی وہ تو سارے کام پاکستان پیپل پارٹی نے پوری کر دی؟ جی، ان کے ساتھ مل کے ابھی وہ ان کا کیا نعرہ رہ گیا؟ ان کا کوئی نعرہ نہیں رہ گیا۔ اچھا سر، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی نے بڑا کچھ کیا، 16 مہینے آپ کی حکومت رہی پی ڈی ایم کے ساتھ، آپ اس میں تھے، اس میں کیا کیا خیبر پختونخوا کے لیے؟ آپ خود افریدی ہیں، قبائل کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ کو آپ دیکھ لیں، جو کچھ ہم نے صوبوں کو پاکستان پیپل پارٹی نے دیے تھے، جی سر، زرداری صاحب نے اپنے اختیارات وزیر اعظم کو منتقل کر دیے، کوئی بھی نہیں کرتے۔ ان 16 مہینوں میں کیا کیا؟ ان 16 مہینوں میں ہمارا شیئر جو تھا، جو ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس تھے، ہم نے یہ جو حکومت لی ہے، ہم ابھی بھی اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی حکومت، لیکن اس ملک کو بچانے کے لیے یہ ہماری مجبوری بن گئی تھی۔ نہیں، 16 مہینوں میں خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا؟ لائک سندھ کے لیے بلاول نے اوپنلی کہا کہ اگر سیلاب متاثرین کو 10 ارب نہ ملے تو ہم بجٹ پاس ہونے نہیں دیں گے۔ جی، خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا؟ خیبر پختونخوا میں دیکھیں جی، رائلٹی دی گئی تھی پہلے، ابھی سر ان 16 مہینوں ان 16 مہینے میں تو میں نے آپ کو کہا 16 مہینوں میں ہمارے پاس سر دیکھیں 16 مہینے میں وزیر خارجہ نے آپ خارجہ کا دیکھ لیں، ساری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا امیج کتنا بڑھایا۔ 16 مہینوں میں میرے خیال میں 16 مہینے میں وزیر خارجہ صرف اور صرف بمشکل 1 مہینہ یہاں رہے ہیں، باقی وہ سفر میں رہے۔ سندھ حکومت کا این ایف سی شیئر پورا ملتا تھا جی، ان کو آٹا کا جو سستا آٹا اسکیم تھی پیسے پورے ملتے تھے، یہاں بھی پورے مل رہے نہیں ملے، یہاں بھی پورے مل رہے، میں آپ کو ریکارڈ دکھاتا ہوں، آٹا پورا ملے، آٹا پورا ملے، این ایف سی پوری ملی ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں۔ سر آپ کی نگران گورنمنٹ کہتی ہے نہیں ملی، وہ الگ کہتی ہے، میں آپ کو ایک چیز اور ثابت کروں، آپ یہ چیز دیکھ لیں، جیسے میں خود کوہاٹ کے حوالے سے اگر بات کروں، 2017 کی ہماری اسکیمیں جو ہے ابھی تک پینڈنگ چل رہی ہیں، فنڈ سارے کا سارا ہماری گیس رویلٹی ہے، اس وقت کوہاٹ ڈویژن کی گیس رویلٹی 19 ارب روپے بقائے ہیں۔ کس کے ذمہ؟ صوبائی حکومت کی ذمہ، صوبائی حکومت نے یہ فنڈ نوشہرہ، مردان، ثوابی یہاں لگا دیے، یہ کوہاٹ ڈویژن کا حق تھا، جہاں سے آپ کو اس وقت جو گیس مل رہی ہے سارے پاکستان میں سب سے زیادہ مل رہی ہے، 500 MMCFD مل رہا ہے، آپ کی حکومت، اور لوڈ شیڈنگ ابھی بھی کوہاٹ میں ہو رہی ہے۔ آپ کی حکومت تھی اور اس دور میں خیبر پختونخوا کو 16 مہینوں میں جو ماہانہ 3 ارب ملتے ہیں این ایف سی کے، ایک پائی نہیں ملی، آپ کی حکومت میں وہ پیسے نہیں ملے، 85 ارب روپے بقایا جات ہیں۔ بلاول نے اس کے لیے کوئی بات کی؟ جی بالکل بات کی، کیا تو وہ تو وزیر اعظم نواز شریف تھے نا، نہیں شہباز شریف، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، لہٰذا دیکھیں ہم بات ہی کر سکتے ہیں، اگر ہم حکومت سے ہٹتے تو یہ اس ملک کی تباہی تھی۔ تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی خاطر ہم نے حکومت جوائن کی۔ بلاول صاحب نے جب کہا کہ 10 ارب اگر نہیں ملتے سندھ کو تو میں بجٹ پاس ہونے نہیں دوں گا، 10 ارب پھر بھی نہیں ملے، مل گئے سر، اگلے دن ملے، ایسے نہ کریں سر، ایسے نہ کریں سر، دیکھیں آن دا ریکارڈ ہے کہ اگلے دن شہباز شریف نے ملاقات کی اور پیسے دیے، تو کیا وہ دھمکی پھر ملک کے لیے نہیں تھی کہ سندھ کے لیے تو ہے، پختونخوا کے لیے نہیں؟ پختونخوا میں سیلاب نہیں آئے تھے نا، آئے سر، ہمارے پیسے ہیں سر، نہ کریں، تھوڑا سا 10 ارب روپے سر کیا کر رہے ہیں، اس میں سے 3 ارب ملے، نہ کریں نا سر، 10 ارب نہیں، چلیں آگے بڑھتے ہیں، چلو وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملنے، تو حکومت کہہ رہی ہے نہیں ملی، فائنانس ڈپارٹمنٹ کہتے نہیں ملی، چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر جو پرابلمز چل رہی تھی دہشت گردی کے حوالے سے، قبائل کا جو بجٹ تھا وہ مفتاح اسماعیل نے کاٹا 25 ارب، اور اس بار جو حکومت نے اپروو کیا بجٹ 57 ارب روپے کم ہے۔ آپ خود بھی قبائل ہیں، یہ کیوں فاٹا مرجر میں کیوں پھر زیادتی ہوئی؟ وہ جو عمران خان تھا آپ کی بات ٹھیک ہے، مل رہے تھے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں فاٹا مرجر جو ہوا ہے یہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اسمبلی میں تھے اس ٹائم، میں دیتا ہوں جی، میں اسمبلی میں تھا، اور جس طریقے سے وہ بل پاس کروایا گیا، ہماری حیثیت اس میں آٹے میں نمک برابر تھی۔ ہم 43 لوگ تھے، 43 جو بھی کرے وہ بجٹ پاس کر سکتے تھے۔ آپ کس طرف کھڑے؟ ہم لوگوں نے احتجاج کیا، ہم لوگوں نے ڈیسک توڑے ہیں، ہم لوگوں نے اسپیکر ڈائس کے خلاف احتجاج کیا، 10 دن تک احتجاج، بجٹ پاس ہو جاتا کیونکہ اکثریت تھی۔ میں آ رہا ہوں جی، ان کی اکثریت تھی، آپ کھڑے کس طرف؟ میں نے ووٹ نہیں دیا جی فاٹا مرجر، خلاف بھی نہیں تھے، نہ خلاف بھی نہیں تھا، ووٹ ہی نہیں دیا۔ خلاف اس لیے نہیں تھا جی، میں آپ کو بتاؤں، جب یہ فاٹا مرجر ہوا جو ویکیوم بن گیا تھا، اس ویکیوم کی وجہ سے اب وہ مسائل خود کھڑے ہوئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں آپ کی حکومت جو وفاق میں تھی، جو بجٹ اس نے پاس کیا ہے، اس نے فاٹا کو اس کا اپنا جاری اخراجات کا فنڈ نہیں دیا۔ وہ اس لیے نہیں دیا کہ جو پرانے پڑے تھے وہ صوبائی حکومت وہی خرچ نہیں کر سکتی۔ سر جاری اخراجات کی بات کر رہے ہیں، تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں تھن اسپریڈنگ کی وجہ سے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ 2017 کے میرے منصوبے کوارٹ میں ابھی تک سر میں کہہ رہا ہوں قبائل کے جو جاری اخراجات کے فنڈ تھے وہ کیوں نہیں ملے؟ تو وہ تو پتہ کر لیں صوبائی حکومت سے، انہوں نے خرچ کیے ہیں۔ نہیں سر دیا ہی نہیں، یہ غلط ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ صوبے کی تباہی اور بربادی جس نے کی ہے، بجٹ جس نے کی ہے صوبے کی تباہی بربادی، پرویز خٹک نے اور محمود خان نے۔ خٹک صاحب کے بارے میں سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل کہہ رہا ہوں 5 سال کیبنٹ میں تھے؟ نہیں میں 3 سال تھا۔ 3 سال تھے، 3 سال میں نے چھوڑ دیا، پھر 3 سال تو میں نے چھوڑ دیا۔ 3 سال آپ اس کے صدر تھے؟ تو میں تھا، چھوڑ دیا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تباہی ہوئی 3 سال آپ اس کے صدر؟ نہیں میں نہیں تھے، میں چھوڑی اسی لیے۔ 3 اس سال کے بعد 8 سال تو میں نہیں تھا نا بیچ میں، 8 سال تو کون سی مواد ہے؟ 9.5 سال حکومت تھی تو 3 سال آپ ان کے 10 ساتھ سال تھے۔ حکومت تھی، 9.5 سال، 6 مہینے پہلے اسمبلی توڑی انہوں نے۔ اچھا چلیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا 3 سال آپ صدر تھے، بالکل 3 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان غلطی ہو جاتی ہے، بس نہیں غلطی نہیں تھی اس وقت۔ دیجیے کہ میں آزاد حیثیت میں جیتا تھا، اور ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل 10 لوگ ہوئے تھے جی سر، جس میں 8 لوگوں کو وزارتی دی گئی تھی۔ ان کی مجبوری تھی، ہماری نہیں تھی۔ میں نہیں کہہ رہا سر، مان گیا سب کچھ، آپ کہہ رہے تباہی ہوئی، جب تباہی ہو رہی تھی آپ 3 سال گورنمنٹ میں تھے، آپ تباہی دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے عدالتوں میں کیسز کیے، ہمارے ہائی کورٹ میں کیسز چلے۔ 3 سال تک لال جان خٹک، نہیں ایک منٹ جی، لال جان خٹک کے فیصلہ ہے کہ ان کو رائلٹی دی جائے، اس کے باوجود صوبائی حکومت نہیں دے رہی۔ اچھا آئل رائلٹی جو ہے وہ صوبے کو نہیں ملتی، گیس کی ملتی ہے صرف، آئل کی بھی مل رہی ہے، ہائیڈل کی بھی مل رہی ہے، سب مل رہی ہے۔ اب تو مل ہی نہیں، ہائیڈل تو مل ہی نہیں۔ نہ سب مل رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے اتنی تھن اسپریڈنگ کی ہے، اتنی، اب آپ کے جیب میں 100 روپے ہوں، آپ اسکیمیں 1 لاکھ کے دیں، یہ پاسبل ہے؟ وہ تو غلط ہے، وہ تو مانتے ہیں ہم۔ چلیے یہ آپ مان رہے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیں سر، یہ جو 8 مہینے نگران گورنمنٹ رہی ہے، اس دوران کچھ بہتری آئی ہے؟ کوئی بہتری نہیں آئی ہے صوبے میں۔ ان لوگوں کو وزارتیں دی گئی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ان کی قبریں تھی کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو بھی دوبارہ وزارتیں دی۔ تو وزارتیں قابل تھے، فیروز جمال صاحب نہیں، جیسے تعلق ہے ان کا، جیسے نہیں وہ پیپل پارٹی کے اسے نہیں آئے۔ میں آپ کو ایجوکیشن منسٹر کی اگر بات کر لوں، اس کی آپ نکالیں وہ قبر پہ، ہائر ایجوکیشن جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کی بات کر رہا ہوں، رحمت سلام خٹک۔ اچھا ابو الدیر سے جو پیپلز پارٹی کے منسٹر آئے تھے ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے نا کیبنٹ میں۔ پیپل پارٹی کے ایک دیر سے تھی جی، ہاں جی، اور ایک وہ تھے، کیا نام ہے ان کا، نیر حسین بخاری صاحب۔ ہاں 2 ہو گئے، بس یہ 2 تھے۔ فیروز جمال صاحب نہیں، پیپل پارٹی کی کوٹھی پہ نہیں۔ ارشاد کیسر صاحبہ، ارشاد کیسر بھی نہیں آئی سر۔ آن ریکارڈ ایئر وائی کے پروگرام میں آپ کے سیکرٹری اطلاعات کہہ رہے ہیں، آپ کے سیکرٹری اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 4 لوگ تھے۔ کنڈی صاحب نے اوپنلی کہا یہ 4 لوگ ہمارے ہیں۔ 4 نہیں، پھر جمال 2 آپ کے تھے جی، 2 آپ یہ مانتے ہیں؟ ہاں، آپ اس کا اگر کہیں کیسر اس کا وہ بھی چلے، میں مان لیتا ہوں، چلیں 2 مان لیتے ہیں۔ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ فیڈرل کیبنٹ میں نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے لیول پلینگ فیلڈ ایکول نہیں ہے، تو صوبائی کیبنٹ میں آپ کے لوگ بیٹھے ہیں تب لیول پلینگ ایکول تھی؟ نہیں، وہ اس وقت کی بات ہے، یہ ابھی اس ٹائم ایکول تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت کی بات اور تھی۔ کیسے اور؟ وہ اور تھی، یہ اور ہے۔ نہیں، نگران دور میں کیا؟ اب نگران دور ہے، وہ نگران نہیں تھا، وہ سیٹ اپ تو الگ سیٹ اپ بنا تھا، وہ تو کچھ ٹائم کے لیے بنا تھا، ابھی سیٹ اپ بنا ہے نا، پھر وہ کیوں کینسل کر دیا آپ نے؟ اگر وہی سیٹ اپ کو چلانا تھا پھر آپ نے اس سیٹ اپ کو ختم کیوں کیا؟ خٹک صاحب نے جو بیانات دے دیے تھے تو پھر تو ختم ہونا تھا، تو بس وہ صوبے کے بھی ختم ہو گیا، وفاق بھی ختم ہو گیا، دونوں ختم ہوئے، ایک صوبہ تو نہیں ختم ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا اب خٹک صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو ان کی آنے والی ہے، کس نے کہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، میں بھی کہتا ہوں حکومت ہماری آنے والی ہے، جمعیت کہہ رہی ہے حکومت تھوڑی دیر پہلے آپ جب نے آئے پریس گی، کانفرنس میں کہا کہ کچھ لوگ ایک نیا نظام
پلان کر رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے. نیا نظام کیا پلان ہو رہا ہے؟ نیا نظام ایسے پلان ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پہ میاں صاحب آ گئے اور 1 مہینے میں سارے کیسز ختم ہو گئے. یہ پاسبل ہے؟ جائیدادیں بھی واپس ہو گئی. عمران خان صاحب کا بھی ہوا تھا, ان کو تو گاڑی میں انہوں نے انگوٹھے لگائے عمران خان صاحب نے. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں, اسی لیے ہمارے یہ خدشات ہیں. ہمارے خدشات اس لیے تو یہ تینوں ابھی بلین ٹری سونامی دیکھ لیں, بی آر ٹی دیکھ لیں. اچھا بی آر ٹی کو شروع ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آیا وہ ابھی تک بی آر ٹی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا؟ نہیں, 4 بار توسیع ہوئی اس کی. ابھی ایک دفعہ اور ہوگی. ہاں بالکل ہوگی, وہ مکمل نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تباہی ہوئی, آپ نہیں مان رہے ہو. آپ لوگ یہاں پہ حکومت میں تھے انڈائریکٹلی سے 16 مہینے, کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف وہ کیسز آگے پرسو نہیں ہوئے؟ نیب نے کیوں کروائی نہیں؟ دیکھیں ہم لوگ آپ نے درخواست دی ہے نیب کو؟ ہم نے نہیں, میں نے کوئی نہیں, آپ کی پارٹی نے درخواست دی ہے کہ آپ بی آر ٹی کو چیک کریں کہ کیا ہوا یہاں پہ, آپ نے درخواست میں نے آج کہا ہے آپ کو کہ بی آر ٹی, بلین سونامی, مولم جبا. جی میں آپ کو ایک اور آپ کی نالج میں ایک بات لے آؤں. میں اسپورٹس ٹورزم منسٹر تھا جب مولم جبا کا کیس میں نے سائن کی. ٹھیک, لیکن میں نے یہ شکے اس میں نہیں ڈالی تھی, میرے جانے کے بعد یہ ڈالی گئی. ٹھیک ہو گیا؟ منیم صاحب کے پاس تھا. جی. تو یہ آپ کی ریکارڈ کے لیے تھوڑی تصحیح کرتا ہوں. میں اسپورٹس منسٹر تھا اور میں نے ایسے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا, اب آپ بی آر ٹی کو مان رہے ہیں تو اس لیے آپ تباہی کو تسلیم کر رہے ہیں. وہ تو تباہی تو سب بندے مان رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں تباہی کا سوال نہیں ہو رہا. تباہی کا سوال میں نے آج بھی کیا. آپ تو کر رہے ہیں, آپ پاکستان پیپل پارٹی آج بھی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہی درخواست دی ہے کہ آپ اس کی انکوائری کر رہے ہیں, جو انکوائری ہوئی ہے آپ اس کو کھولیں. کیوں نہیں ہو رہی, وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ اگر آپ پوچھیں تو میرے خیال میں بتائیں. آپ دیکھیں, اب تو آپ کو پتا ہے کہ اس پارٹی قبولیت نہیں رہی, سب کو پتا ہے قبولیت نہیں رہی اس پارٹی کی. قبولیت اب ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی. پھر بھی پی ٹی آئی کے یہ کیسز, اگر میں آپ سے سوال کروں قبولیت میاں نواز شریف کی 4 سال بعد ایک دم کیسے ہو رہی ہے, تو بس انہوں نے کہتے ہیں نا کرخل سر روڑا. چلیں, بڑی مہربانی ہے آپ کہ آپ نے تسلیم کر لیا. ایسا ہے, چلیں اچھا آپ نے تسلیم کر لیا. اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو عوام کے ووٹ کی پھر کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو آپ ابھی 2 ملکوں کی مثال میں آپ کو دیتے تو ایک انڈیا ایک بنگلہ دیش, وہ ہم سے کہیں آگے جا چکے ہیں. اگر آپ ووٹ کی طاقت پہ اور عوام کو ایک مینڈیٹ دیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. یہ میری ذاتی اور ناقص رائے ہے. اور اگر نہ ہوا تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا جی, اس انتخابات میں ہوگا انشاءاللہ, کوشش یہی ہے جی. بہت شکریہ سر. امجد آفریدی صاحب کافی کھل کے باتیں کی ہیں, کچھ باتیں ہمیں کہنی پڑی ان کی خاطر کہ کرخل سر روڑ, سب تو پھر بھی کھل کے نہیں کہتے, لیکن بہت شکریہ سر کہ ہمیں وقت دیا.